بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ کے نام سے بہت سے لوگ واقف ہیں۔ میں آج حضرت کی زندگی کی کچھ جھلکیاں، زندگی کے ایسے گوشے جس گوشے میں نوجوانوں کے لیے خاص کر کے سبق ہے، میں وہ گوشے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام کیسے عنایت فرمایا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت 1937 2 اکتوبر جونپور ضلع گاؤں گورینی میں پیدا ہوئے۔ کسان کے بیٹے تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ننیال میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، آپ بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عنایت فرمایا کہ ایک کسان کا بیٹا پوری دنیا عرب عجم سب اس کے سامنے جھک رہے ہیں، سب اس کے فن کا لوہا مانتے ہیں، اس کو بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ اور جب اس کی وفات ہوتی ہے تو ایک قول کے مطابق تقریباً 8 لاکھ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جنازے کی نماز میں شرکت کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے جو گوشے ہیں جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، میں 4 گوشے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا گوشہ کہ بہت سے نوجوان ہوں گے جو ماں باپ کے پیسوں سے پڑھتے ہوں گے، چاہے اسکولوں میں پڑھتے ہوں، مدرسے میں پڑھتے ہو۔ حضرت شیخ خود فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں بہت غریبی تھی، اتنی غریبی تھی کہ کپڑا دھونے کے لیے صابن کے پیسے نہیں تھے، تو میں کپڑا دھونے کے لیے جو بچے کپڑا دھوتے اور صابن کا پانی وہاں سے آگے بڑھتا، میں نیچے جا کر بیٹھ جاتا اور صابن کے پانی سے میں اپنے کپڑے دھو لیتا۔ میرے پاس کپڑے دھونے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ حضرت خود اپنی غربت کا ایک دوسرا واقعہ لکھ رہے ہیں کہ میری غربت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک کتاب دیکھی، شوق تھا کتابیں پڑھنے کا لیکن پیسے نہیں تھے کتابیں خریدنے کے، تو اس کتاب کو دیکھ کر شوق پیدا ہوا لیکن خریدنے کے پیسے نہیں تھے، تو اس کی شکل میں نے یہ تجویز کی کہ ایک کاپی خریدی۔ اور کاپی بھی کیسے خریدتے ہیں؟ کاپی خریدنے کے پیسے نہیں تھے، مدرسے میں سے کھانا ملتا تھا، کھانا بیچ دیا، جو پیسے آئے ان پیسوں سے آپ نے کاپی خریدی اور کاپی خرید کر اس کتاب کو اس کاپی کے اندر منتقل کرنے لگے۔ حضرت فرماتے ہیں رات کو شدت سے بھوک لگی، بھوک کا احساس ہوا، میں نے تکیہ اپنے پیٹ کے نیچے دبا دیا تاکہ پیٹ کو جو ہے جب تکیہ پیٹ سے لگا رہے تو بھوک کی شدت کم ہو جائے۔ اللہ اکبر! اس غریبی میں اس شیخ نے پڑھا اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر آج کا نوجوان بھی ماں باپ کے پیسوں کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کسان کے بیٹے کو بھی اتنا بڑا مقام عطا کرتے ہیں۔ پھر میں آپ کی زندگی کا ایک دوسرا گوشہ رکھتا ہوں کہ جب آپ پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، نوجوانی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج انسان کے پاس جوانی ہے تو کہاں کہاں ضائع کر رہا ہے۔ جب آپ کو پڑھانے کا موقع ملا، خود آپ کی سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ رات کو کتاب دیکھنے کے لیے بیٹھتے، پوری رات گزر جاتی، جس مسجد کے حجرے میں، جس مسجد کے کمرے میں آپ قیام پذیر تھے، آپ نے جہاں قیام فرمایا تھا، اس مسجد کے مؤذن آ کر آپ کا کندھا ہلا کر کہتے مولوی صاحب فجر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ اس طرح آپ پوری رات بیٹھ کر کتابیں دیکھتے رہتے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس فن کا امام بنایا اور ہمیں یہ سبق دے کر گئے ہیں کہ جب تک محنت نہیں کرو گے، کوشش نہیں کرو گے، اس وقت تک دنیا تمہارے فن کا لوہا نہیں مان سکتی ہے، دنیا کبھی تمہیں بڑا نہیں مان سکتی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک تیسرا گوشہ
عشق اللہ، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ عشق کیسا تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جو حضرت کے خادم خاص نے لکھا ہے، میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ حضرت کو غالباً ہارٹ کی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ آپ سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے ہیں، آپ ماتھا زمین پر ٹیک نہیں سکتے ہیں۔ حضرت نے ڈاکٹر کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، حضرت اپنے کمرے میں آئے اور سجدے میں گر کے اللہ سے یہ کہنے لگے، اے اللہ میری گناہوں کی سزا مجھے مت دینا کہ مجھ سے سجدہ تو چھین لے۔ خادم فرماتے اللہ رب العزت نے ان کی اس آہ کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد ہمیشہ حضرت نے زمین ہی پر پیشانی ٹیکی، اللہ رب العزت نے سجدے سے محروم نہیں فرمایا۔ آج ہماری حالت دیکھیے، کتنے سجدے ایسے ہیں کہ جو ہم نے زمینوں پر نہیں کیے، ہمارے ماتھے زمینوں پر ہم نے نہیں ٹیکے، لیکن کبھی ہمارے اندر یہ احساس تک پیدا نہیں ہوتا کہ میں سجدے سے محروم ہوں اور اللہ سے تو مانگو، میں بیمار ضرور ہوں لیکن اللہ سے تو مانگو اس کی محبت کو۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً مجھے یہ موقع عنایت فرمائے گا۔ حضرت کی زندگی کا چوتھا گوشہ عشق رسول ہے۔ آپ کی سوانے میں لکھا ہے کہ آپ سحر کی وجہ سے نڈھال ہو جاتے تھے، بالکل نڈھال ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کھانے کے لیے، غالباً مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کھانے کے لیے بسکٹ دیا یا چاکلیٹ دی، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، نڈھال تھے سحر کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی کھانے کی چیز حضرت نے ٹیک چھوڑ دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ عاشق رسول اس کا نام ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا نام ہے۔ جس طرح حضرت کو اللہ تبارک و تعالی نے محبت عطا فرمائی تھی، میں نے بہت مختصر زندگی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت کے جیسے اوصاف عطا فرمائیں۔